وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لے جناب اب ہم مشق کر لیتے ہیں صفحہ نمبر 45 نمبر 4، بلکہ ہم پہلا بھی ریوائز کر لیتے ہیں۔ خبز و ماء، ایک روٹی اور کچھ پانی۔ نمبر 2 الخبز والماء، روٹی اور پانی۔ نمبر 3 لبن او ماء، کچھ دودھ یا کچھ پانی۔ نمبر 4 ہے الحسن او القبیح۔ جی جناب، خوبصورت یا بدصورت، بالکل صحیح۔ آگے آپ چلیں جی۔ جاہل و عالم، کوئی جاہل یا ایک جاہل اور کوئی عالم یا ایک عالم۔ کل ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ نکرہ کے لیے ہم ایک، کوئی یا کچھ کریں گے۔ یہ ایک جو ہے یہ کے معنی میں ہے، ون کے معنی میں نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ نمبر 6 الجاہل او العالم، بالکل جاہل یا عالم۔ نمبر 7 الجاہل والظالم، جاہل اور ظالم۔ العادل او الظالم، انصاف پسند یا ظالم، انصاف پسند یا ظالم، عادل یا ظالم۔ کتاب او درس، ہاں دیکھیں نا یہ نکرہ ہے نا، تو کوئی یا ایک لگائیں گے آپ۔ کوئی کتاب یا کوئی سبق، ایک کتاب یا ایک سبق، یہ دونوں ہو سکتے ہیں۔ الماء والطیب، پانی اور خوشبو، بالکل صحیح۔ اچھا جی، عربی میں ترجمہ کریں۔ پہلا ہم نے کیا تھا ایک گھر اور ایک بازار۔ اچھا جی، گھر اور بازار۔ البیت والسوق، ایک گھر یا ایک بازار۔ بیت او سوق، ایک بتا رہا ہے نکرہ۔ اب آگے چلیں، نمبر 4 جی آپ بتائیے۔ البیت او السوق، بہت اچھے، گڈ۔ البیت او السوق، ابھی اس میں کوئی قانون نہیں ہے، ہم یہ بھی کر سکتے ہیں بیت والسوق۔ ابھی اس میں کوئی قانون ہم نے نہیں بتایا، ٹھیک ہے۔ ابھی جو مرکب توصیفی پڑھیں گے قانون وہاں آئیں گے۔ ابھی تو ہم نے صرف آپ کو طریقہ بتایا ہے جوڑنے کا، ٹھیک ہے۔ الریح، الریح والطیب، جی ایسا ہوتا نہیں ہے، لیکن اس میں کوئی ناجائز والی بات ابھی نہیں ہے ایسی۔ مثال کے طور پہ ہم نے کہنا ہو حامد اور ایک لڑکا، تو حامد و ولد، حامد اور لڑکا، حامد والولد، کیونکہ حامد پراپر ناؤن ہے، وہ ایسا ہی رہے گا، اس پہ کوئی ال نہیں لگ سکتا حامد، ٹھیک ہے۔ نمبر 6، ایک منٹ جی آپ، بہت اچھے، آگ یا پانی۔
النارو اصل میں یہ او تھا، ملانے کے لیے زیر دی. نمبر 7 آگ اور پانی. جی بالکل ٹھیک. چاند اور القمر قمر جو ہے چاند کو کہتے ہیں. تو اس میں معرفہ اور نکرہ جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے، لیکن ظاہری بات ہے قرآن مجید میں جہاں استعمال ہوا ہے وہ معرفہ ہی ہوا ہے. الشمس والقمر بحسبان، تو وہاں پہ بھی. اچھا آگے چلیں جی. ہاں ایک لفظ ہے ملزم. ملزم جس کو ہم اردو میں ملزم بول دیتے ہیں. ملزم جس کو ایکیوزڈ ہوتا ہے، جس کو الزام دیا جائے اس کو ملزم کہتے ہیں، اور الزام دینے والا ملزم ہوتا ہے. تو ایک زبر سے آپ. اچھا نمبر 10 سہل و صعب. اچھا اب دیکھیے حروف یرملون کا جو قاعدہ تجوید کا بتایا تھا تو اس کے مطابق ہوتا ہے، جو کہ ہم نہیں کر رہے یہاں پہ. سہل و صعب. آگے کیا ہے جی 11 نمبر. دشوار یا آسان. نہیں یہ اپنا آپ بولیں جی. الصعب او السہل. نمبر 12 کوئی بڑھائی یا کوئی درزی. حامد. نجار او خیاط. 13 نمبر درزی اور نان بائی. الخیاط چودہ نمبر ایک اونٹ اور ایک گھوڑا. اچھا 15 نمبر کتاب اور سبق. الکتاب والدرس. اور 16 نمبر جی دیوار یا دروازہ. جی بہت اچھے. الجدار او الباب. آئیے جناب مرکب توصیفی. دیکھیے مرکب کی تعریف ہم نے آپ کو بتائی تھی کہ دو الفاظ، دو یا دو سے زیادہ الفاظ اب اگر
آپس میں ملیں اور ان سے کوئی بامعنی بات وجود میں آئے تو اسے کہتے ہیں مرکب. مرکب کی دو قسمیں تھیں، ایک مرکب تام، دوسرا مرکب ناقص. مرکب تام جملے کو بھی کہتے ہیں اور مرکب ناقص ایسا مرکب جس میں جو بامعنی تو ہو لیکن بات ادھوری رہ جائے. تو مرکب ناقص کی ایک قسم ہے مرکب توصیفی. ایسا مرکب جس میں ایک اسم دوسرے اسم کی صفت بیان کرے. ایک اسم دوسرے اسم کی صفت یا چلیں تعریف بھی کہہ دیں. اصل میں ہمارے ہاں تعریف زیادہ تر پازیٹیو سینٹنس میں ہوتا ہے، ورڈ میں کہ صفت بیان کریں. مثال کے طور پر ہم کہتے ہیں دیکھیے ابھی ہم اردو کی حد تک سمجھیں کہ کون سا اسم صفت بیان کر رہا ہے اور کس کی کر رہا ہے. نیک جو ہے یہ اسم جو ہے یہ کوالٹی بتا رہا ہے، اور کس کی کوالٹی بتا رہا ہے؟ آدمی کی. تو مرکب توصیفی کے دو حصے ہوتے ہیں. ایک کو ہم کہتے ہیں موصوف. اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے. موصوف نے یہ فرمایا جس کی صفت بیان کی جائے، جس کی صفت بیان کی جائے اس کو کیا کہتے ہیں جی؟ موصوف. تو یہاں پہ کون ہے موصوف نیک آدمی میں؟ یہ ہو گیا موصوف. گہرا سمندر، کشادہ گھر. تو اس کے دو حصے ہوتے ہیں، ایک کو ہم موصوف کہتے ہیں، دوسرے کو ہم کہتے ہیں صفت. صفت وہی جو صفت ہوتی ہے. یہ بھی اسم ہوتا ہے، یہ بھی اسم ہوتا ہے. برا آدمی ہمارے ہاں تعریف یا صفت پازیٹیو کے لیے آتی ہے، لیکن یہ صفت بری بھی ہو سکتی. تو پہلی بات یہ ہو گئی کہ مرکب توصیفی کے دو اجزاء ہیں، موصوف اور صفت. یہ جو ہم کر رہے ہیں نا یہ والا کام آئیڈینٹیفائی کرنے والا، یہ جو ہم نے کیا، ٹھیک ہے، اسے ترکیب کہتے ہیں. جس ترکیب پہ ہم لانا چاہ رہے ہیں آپ کو. اب موصوف اور صفت ملے تو کیا بنا؟ اردو زبان میں بڑا آسان کام ہے. اردو زبان میں صفت پہلے آتی ہے، موصوف بعد میں آتا ہے. ایسے ہی ہوا ہے. اردو زبان میں صفت پہلے آتی ہے، موصوف بعد میں. عربی زبان میں موصوف پہلے آتا ہے. قاعدہ نمبر 1 یہ ہے کہ عربی زبان میں موصوف پہلے آتا ہے، صفت بعد میں. جس کی صفت بیان کی جا رہی ہے پہلے وہ آئے گا، پھر اس کی صفت آئے گی. ٹھیک. عربی زبان میں موصوف پہلے ہے، صفت بعد میں ہے. یعنی کہ یہ پہلے ہونا چاہیے، یہ بعد میں. قاعدہ نمبر 1 یہ ہو گیا. اور قاعدہ نمبر 2 بہت اہم، صفت اور موصوف چاروں لحاظ سے. چاروں لحاظ کون کون سے ہیں؟ حالت،
جنس، عدد، وسعت، چاروں لحاظ سے ایک جیسے ہوتے ہیں. صفت اور موصوف حالت، جنس، عدد اور وسعت چاروں لحاظ سے ایک جیسے ہوتے ہیں. اس کو ایک اور طرح کہا جاتا ہے کہ ایک دوسرے کے تابع ہوتے ہیں، ایک جیسے ہوتے ہیں. وہ آپ جو بھی اردو استعمال کرنی چاہیں. اچھا، یہ جو قواعد ہم لکھیں نا، آپ اس مرکب توصیفی کے قواعد ایک پیج پہ الگ لکھیں، کیونکہ قواعد ابھی اور بھی آئیں گے. ہمارے سبق ختم ہوتے جائیں گے لیکن قواعد ایڈ ہوتے جائیں گے. تو آج کے ہمارے 2 قواعد ہیں یہ فی الحال. پہلا قاعدہ کہ موصوف پہلے صفت بعد میں. نمبر 2، موصوف اور صفت چاروں لحاظ سے ایک جیسے ہوں گے. مثال کے طور پر دیکھیے، ہم نے کہا، دیکھیے جناب، نیک آدمی. اچھا، اب ہم جب نیک آدمی کریں گے، معرفہ ہے جی یہ نکرہ ہے، ٹھیک ہو گیا. اچھا، پہلے ہم کرتے ہیں نکرہ کا. ایک نیک آدمی. ترجمہ ہم نے پہلے کس کا کرنا ہے؟ موصوف کا، صفت بعد میں. یہ موصوف تھا، یہ صفت تھی، تو یہ ہم کریں گے رجل صالح، نیک آدمی، ایک نیک آدمی. اب آپ دیکھیں، حالت کے لحاظ سے دونوں کس حالت میں ہیں؟ جنس کے لحاظ سے دونوں مذکر ہیں، عدد کے لحاظ سے دونوں واحد ہیں، اور وسعت کے لحاظ سے دونوں نکرہ ہیں. اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ الصالح نہیں ملا لیں گے نا. جب الف لام سے پہلے، ال سے پہلے کوئی حرف متحرک آ جائے تو الف سائلنٹ ہو جاتا ہے. لکھنے میں آئے گا، بولنے میں نہیں آئے گا. اصل میں تھا الرجل الصالح، لیکن لکھا جائے گا الرجل الصالح. جی، الرجل الصالح. اچھا، امرأتن صفت کیا آئے گی؟ صالحن. اسی طرح اگر ہم کہیں نیک عورت تو ہو جائے گا کوئی 2 نیک مرد. نہیں، رجلان صالحان، رجلان صالحان. اب پھر اس کو دیکھیں، رفع آنی، مذکر، تثنیہ، نکرہ. اس کا معرفہ ہوگا، بالکل صحیح، الرجلان الصالحان. تھوڑا ہم جمع کی طرف چلتے ہیں.
بلکہ ہم ایسا کر لیتے ہیں کچھ محنتی درزی، جمع ترجمہ کریں گے پہلے درزی صاحب کا، درزیوں کا، پھر اس کا خیاطون، محنتی کے لیے آتا ہے مجتہد، خیاطون، جمع ہم نے محنتی درزی کرنا ہوگا معرفہ تو ہو جائے گا ہاں الخیاطون محنتی درزی۔ اب دیکھیے ہم نے یہ پڑھا ہوا ہے کہ اسم کی 3 حالتیں ہیں، اور نصب اور جر کے لیے ہم نے آپ کو ایک اہم بات بتائی تھی کہ کوئی اسم نصب میں ہوگا کسی وجہ سے ہوگا، کوئی اسم جر میں ہوگا کسی وجہ سے ہوگا، وجوہات ہم پڑھیں گے، لیکن جب وہ وجہ آ جائے گی تو وہ اسم نصب میں چلا جائے گا یا جر میں چلا جائے گا وجہ کی وجہ سے۔ اسی طرح پورا مرکب جو ہے مرکب توصیفی، چونکہ یہ اسماء پر مبنی ہے لہٰذا اس کی بھی 3 حالتیں ہیں جیسے ہم نے بتایا۔ اب میں مثال کے طور پہ آپ کے سامنے ایک چھوٹا سا ٹیبل بناتا ہوں تاکہ آپ کے لیے آسانی ہو۔ کیا ہے جی یہ؟ اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ نیک مسلمان، ایک نیک۔ یہ اس کی حالت ہے نصب ہوگا۔ جا رہا ہوں۔
ٹھیک ہے جی. مسلم صالح مسلمن صالحا مسلم صالح، مسلمانی صالحانی مسلمین صالحین مسلمین صالحین، مسلمون صالحون مسلمین صالحین مسلمین صالحین، مسلمۃ صالحۃ مسلمۃ صالحۃ مسلمۃ صالحۃ، مسلمتان صالحتان مسلمتین صالحتین مسلمتین صالحتین، مسلمات صالحات مسلمات صالحات مسلمات صالحات. یہ ہو گیا نکرہ. اب دیکھیے یہاں دونوں قواعد بعین ہی پورے اتر رہے ہیں. چاروں لحاظ سے ایک جیسا ہونا اور موصوف کا پہلے ہونا، صفت کا بعد میں. اچھا جی، اب ہم لکھنا شروع کرتے ہیں.
المسلم الصالح المسلم الصالح المسلم الصالح المسلمان الصالحان المسلمین الصالحین المسلمین الصالحین المسلمون الصالحون المسلمین الصالحین المسلمین الصالحین المسلمۃ الصالحۃ المسلمۃ الصالحۃ المسلمۃ الصالحۃ المسلمتان الصالحتان المسلمتین الصالحتین المسلمتین الصالحتین المسلمات الصالحات المسلمات الصالحات المسلمات الصالحات۔ اچھا جی، ایک قاعدہ جو یہاں پر ہم پڑھیں گے وہ گرامر کا تو اس طرح نہیں ہے جتنا کہ تجوید کا ہے، جیسے میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا۔ یہ کیا ہے؟ قول عظیم، ٹھیک ہے، اور یہ ہے قول معروف۔ اس کو ہم پڑھیں گے قول عظیم، اس کو پڑھیں گے قول معروف۔ یہ جو تجوید کا ایک قاعدہ ہے، اس میں صرف نوٹ کرنے کی بات یہ ہے کہ اگر حروف جو ہیں، یہ حروف یا، را، میم، لام، واو اور نون، ان حروف سے پہلے اگر تنوین آ جائے، تنوین سے کیا مراد ہے؟ دو زبر، دو زیر، دو پیش، ان سے پہلے اگر تنوین آ جائے تو انہیں پہلے والے کے ساتھ ملا کے پڑھا جاتا ہے۔ اب یہاں دیکھیے، اس سے پہلے تنوین آ رہی تھی تو اس کو پڑھیں گے قول معروف۔ یہ ادغام کا قاعدہ ہے، تجوید میں آپ پڑھیں گے اس کو، اور یہاں پر جب آپ ملائیں گے تو یہاں پر آپ کوئی صاحب تشدید نہیں دیں گے، میں مائنڈ نہیں کروں گا، نمبر نہیں کاٹوں گا، سٹارٹنگ ہے، لیکن آپ کو بتانا ہے کہ پڑھنا ایسے ہے۔ کیا ہے کہ یہ حروف یرملون ہیں، یا، را، میم، لام، واو، اور ان سے پہلے اگر تنوین آ جائے، یعنی دو زبر، دو زیر یا دو پیش، ان سے پہلے، تو ان حروف کو تنوین کے ساتھ ملا کے پڑھتے ہیں، حروف یرملون۔ یہ صرف ایک معلومات کی حد تک بات ہے، اس قاعدے میں آپ شد نہیں بھی دیں گے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ابھی ہم اس کو مائنڈ نہیں کریں گے۔ تو یہ ہے نا یرملون، یہ باقاعدہ مرکب توصیفی کا قاعدہ نہیں ہے، لہذا مرکب توصیفی کے قاعدے دو ہی ہیں، ابھی آپ نے پڑھے۔ اگر آپ اس کو ابھی سے عادت بنا لیں گے تو آپ کے لیے اچھا ہے۔ دیکھیے آج ہماری ووکیبلری میں زیادہ اضافہ ہو رہا ہے۔ ملکن، صفحہ نمبر 48 ہے جی۔ ملکن، اس کی جمع آتی ہے ملوکن، جمع مکسر ہو گئی جی، بادشاہ۔ فوزن، کامیابی۔ لحمن، گوشت۔ ملکن، جس کی جمع آتی ہے ملائکتن، فرشتہ۔ اسمن، ایک آپ نے پڑھا تھا ذنبن، وہ بھی گناہ تھا، اسمن یہ بھی گناہ ہے۔ اجرن، اجرت یا بدلہ۔ واسعن، وسیع یا کشادہ۔ قلیل، کم۔ ثمن، قیمت۔ خفیف، ہلکا۔ حیات، زندگی، یہ گولتا ہے تو لہٰذا یہ مؤنث ہے۔ تمر، کھجور۔ تفاح، سیب۔ عادل، عادل کرنے والا، انصاف کرنے والا۔
کریم بزرگ یا سخی، عظیم شاندار بزرگی والا، طری طری تازہ، مبین واضح، قلم تو پہلے ہم پڑھ چکے ہیں جس کی جمع اقلام ہے قلم، مر کڑوا، شفاعت سفارش یا شفاعت، کثیر زیادہ، حمل بوجھ، ثقیل بھاری، رمان انار، باب دروازہ جس کی جمع ہے ابواب، مالح یا ملح، ان دونوں مالح بھی کہتے ہیں اور ملح نمکین سالٹش، مفلح فلاح پانے والا، مراد پانے والا، کامیابی پانے والا، آخر آخری، آخر آخری۔ اچھا جی، اب یہ پیج 49 پہ ہے، مشق ہے، ایک دو ہم زبانی طور پہ کر لیتے ہیں، کل بورڈ پہ کریں گے۔ اردو میں ترجمہ کریں اللہ العظیم۔ اب دیکھیے، سب سے پہلے آپ نے ڈیفائن یہ کرنا ہے کہ موصوف کیا ہے، صفت کیا۔ ابھی سے آپ ترکیب کی عادت ڈال لیں، ترکیب یہی ہے کہ ایک ایک چیز کو ڈیفائن کر رہے ہوں آپ کی کیا ہے۔ اب آپ کریں گے اللہ العظیم تو اللہ موصوف، العظیم صفت، یہ مل کے بنتا ہے مرکب توصیفی، یہ ہے ترکیب۔ دیکھیں، میں چاہتا ہوں کہ ابھی سے ہم ترکیب پہ آئیں۔ اس کی ترکیب کیا ہوگی؟ موصوف، صفت، یہ ہے ترکیب۔ تو ترجمہ کریں گے آپ اردو میں، ظاہری بات ہے آپ کو پہلے صفت کا کرنا پڑے گا، پھر موصوف کا۔ عظیم یا عظمت والا اللہ، الرسول الکریم بزرگ رسول، ٹھیک ہے جی۔ اس طرح آپ نے یہ عربی سے اردو اور اردو سے عربی یہ آپ نے کر کے آنے ہیں۔ قواعد ہم نے 2 پڑھے ہیں، انشاءاللہ تعالی کل کلاس میں ہم اس کو چیک کریں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔